میری بیوی حاملہ تھی، ہم دونوں بہت خوش تھے۔ پھر میں ایک دن اپنی بیوی کو ہسپتال لے کر گیا، لیکن بچہ مرا ہوا پیدا ہوا۔ اس صدمے سے میری بیوی خاموش رہنے لگی۔ پھر ایک دن مجھے انجان نمبر سے کال آئی، اس نے جو بتایا سن کر میرے جسم سے روح نکل گئی۔ اس نے بولا کہ وہ تمہارا بچہ۔ میری شادی کو ابھی 1 ہی سال ہوا تھا، اور میں سچ بتاؤں تو میں بہت خوش تھا۔ میری بیوی عام سی لڑکی تھی، نہ زیادہ بولنے والی نہ زیادہ ضدی، بس اپنے کام سے کام رکھنے والی۔ مجھے یہی بات اچھی لگتی تھی۔ میں خود بھی زیادہ باتیں کرنے والا نہیں ہوں۔ میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا ہوں، تنخواہ اتنی نہیں تھی کہ شاہانہ زندگی گزار سکوں، مگر گزارا آرام سے ہو جاتا تھا۔ ہم دونوں ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتے تھے، جو میں نے شادی سے کچھ مہینے پہلے کرائے پر لیا تھا۔ شروع کے دن بہت اچھے گزرے، بیوی پورا گھر سنبھالتی تھی، وقت پر کھانا کپڑے سب کچھ۔ میں بھی کوشش کرتا تھا کہ اسے کوئی کمی محسوس نہ ہو۔ میرے گھر والے دوسرے شہر میں رہتے تھے، اس لیے زیادہ مداخلت نہیں تھی۔ کبھی کبھار فون آ جاتا تھا، حال احوال پوچھ لیا جاتا تھا۔ میری بیوی بھی خوش تھی، یا کم از کم مجھے یہی لگتا تھا۔ وہ کبھی شکایت نہیں کرتی تھی، بس کبھی کبھار خاموش ہو جاتی تھی۔ میں سمجھتا تھا شاید تھک گئی ہو یا طبیعت ٹھیک نہ ہو۔ میں نے کبھی زیادہ دھیان نہیں دیا۔ شادی کے تقریباً 8 مہینے بعد ایک دن اس کی طبیعت خراب ہو گئی، الٹیاں ہوئیں، کمزوری ہو گئی۔ میں اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھ دیے، میں نے وہ بھی کروا دیے۔ جب رپورٹ آئی تو ڈاکٹر نے مجھے الگ بلایا اور کہا کہ آپ کی بیوی امید سے ہے۔ یہ سن کر میرے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ میں بہت خوش تھا۔ میں نے فوراً جا کر اسے بتایا، وہ بھی مسکرا دی، مگر اس مسکراہٹ میں وہ خوشی نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ میں نے اس وقت بھی اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، مہینے پورے ہوتے گئے، مگر وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر بدلتے رہے، دوائیں بدلتی رہیں، مگر فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ اکثر رات کو روتی تھی۔ میں پوچھتا تو کہتی کچھ نہیں، بس دل گھبرا رہا ہے۔ میں اسے تسلی دیتا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر ایک دن ایسا آیا جو میری زندگی کا سب سے مشکل دن تھا۔ وہ اچانک بہت زیادہ بیمار ہو گئی، خون آنا شروع ہو گیا۔ میں گھبرا گیا، اسے فوراً ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹروں نے ایمرجنسی میں لے لیا۔ کافی دیر بعد ایک ڈاکٹر آیا اور بولا ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، مگر حالت نازک ہے۔ میں ہسپتال کے باہر بیٹھا کانپ رہا تھا، دل میں ہزار خیال رہے تھے۔ میں دعا کر رہا تھا کہ بس اسے کچھ نہ ہو۔ کچھ گھنٹوں بعد ڈاکٹر نے مجھے اندر بلایا اور بتایا کہ بچے کو نہیں بچایا جا سکا اور بیوی کی حالت بھی بہت کمزور ہے۔ یہ سن کر مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے سینے پر پتھر رکھ دیا ہو۔ میں اندر گیا تو وہ بے ہوش پڑی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بس خاموش بیٹھا رہا۔ کچھ دن ہسپتال میں گزرے، وہ ہوش میں آئی مگر بالکل خاموش رہنے لگی، کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ میں نے سوچا یہ سب صدمے کی وجہ سے ہے، وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن میں غلط تھا۔ ہسپتال سے گھر آنے کے بعد اس کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ مجھ سے نظریں چرانے لگی، بات بات پر گھبرا جاتی، رات کو جاگ جاتی۔ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ اگر دل میں کچھ ہے تو بتاؤ۔ وہ پہلے تو خاموش رہی، پھر اچانک رو پڑی اور کہا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ یہ سن کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے پوچھا کیسی غلطی، مگر وہ کچھ کہنے کو تیار نہیں تھی، بس یہی کہتی رہی کہ میں بہت بری ہوں، تم مجھے چھوڑ دو۔ اسی دن سے میری زندگی کا اصل امتحان شروع ہوا۔ اس رات میں بالکل سو نہیں سکا، اس کی باتیں بار بار میرے دماغ میں گونج رہی تھی کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کس غلطی کی بات کر رہی ہے۔ میں نے ہزار طرح کے خیال دل سے نکالنے کی کوشش کی، مگر دل مان نہیں رہا تھا۔ صبح ہوئی تو وہ بہت خاموش تھی۔ میں نے آفس جانے کا بہانہ بنایا، مگر دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اسے اکیلا چھوڑ کر جاؤں، مگر مجبوری تھی۔ شام کو جب واپس آیا تو وہ کچن میں بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے اسے قریب بٹھایا اور کہا دیکھو جو بھی بات ہے مجھے بتاؤ، میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی مسئلہ ہو تو مل کر حل کریں گے۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے کہا وعدہ کرو غصہ نہیں کرو گے۔ میں نے وعدہ کیا۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ بات شروع کی۔ اس نے بتایا کہ شادی سے پہلے اس کی زندگی میں ایک لڑکا تھا، وہ دونوں ایک ہی محلے میں رہتے تھے، بات چیت ہوتی رہی، پھر تعلق گہرا ہو گیا۔ وہ لڑکا شادی کا وعدہ کرتا رہا، مگر وقت آنے پر اس نے انکار کر دیا۔ گھر والوں نے اس کی شادی مجھ سے کر دی۔ اس نے کہا کہ وہ سب کچھ بھولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اندر سے وہ بہت ٹوٹی ہوئی تھی۔ یہ سن کر مجھے دکھ تو ہوا، مگر میں نے خود کو سنبھالا۔ میں نے کہا یہ سب تو پرانی بات ہے،
اس میں اب کیا غلطی ہے؟ وہ پھر رو پڑی اور بولی غلطی یہ ہے کہ شادی کے کچھ مہینے بعد وہ لڑکا دوبارہ مجھ سے رابطے میں آ گیا۔ میں نے شروع میں انکار کیا مگر وہ بار بار پیغام بھیجتا رہا۔ میں کمزور پڑ گئی، یہاں آ کر اس کی آواز بالکل بند ہو گئی۔ میں نے دل مضبوط کر کے کہا صاف صاف بتاؤ۔ اس نے کہا میں ایک دو بار اس سے ملی ہوں، بس باتیں کی ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میں نے پوچھا سچ بول رہی ہو؟ اس نے سر ہلا دیا۔ میرے دماغ میں طوفان آ گیا، ایک طرف غصہ تھا، ایک طرف دکھ، اور ایک طرف یہ ڈر کہ کہیں حقیقت اس سے بھی زیادہ تلخ نہ ہو۔ میں نے خود کو قابو میں رکھا اور کہا یہ سب کب ہوا؟ اس نے بتایا کہ ہم کے شروع کے مہینوں میں۔ یہ سن کر میرے دل میں عجیب سا خوف آ گیا۔ میں نے وہ سوال پوچھ لیا جو میں نہیں پوچھنا چاہتا تھا کہ بچے کا کیا؟ اس نے فوراً کہا بچہ تمہارا ہی تھا، مجھے یقین ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں خوف تھا مگر ساتھ ہی سچائی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میں اس رات دیر تک چھت کو دیکھتا رہا۔ اس نے کہا کہ جب ہم ضائع ہوا تو وہ اندر سے ٹوٹ گئی تھی، اسے لگا یہ سب اس کی سزا ہے، اسی لیے وہ ہر وقت خوف میں رہنے لگی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں نے اسے کہا کہ تم نے غلطی کی ہے، بہت بڑی غلطی، مگر ابھی سب ختم نہیں ہوا۔ اگر تم سچ میں بدلنا چاہتی ہو تو ہمیں نیا آغاز کرنا ہوگا۔ اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور کہا میں قسم کھا کر کہتی ہوں اب کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں ہوگی۔ اگلے چند دن خاموشی میں گزرے۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، نہ اپنے گھر والوں کو نہ اس کے گھر والوں کو۔ میں خود فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا۔ میں صرف یہ جانتا تھا کہ دل کے اندر ایک دراڑ پڑ چکی ہے جو نظر نہیں آتی مگر ہر سانس کے ساتھ محسوس ہوتی ہے۔ اسی دوران ایک دن اچانک میرے فون پر ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی اور یہاں سے کہانی نے ایک اور خطرناک موڑ لے لیا۔ میں آفس میں تھا جب وہ کال آئی۔ میں نے عام سا ہیلو کہا تو سامنے سے ایک مرد کی آواز آئی۔ اس نے میرا نام لے کر بات کی۔ میں چونک گیا کیونکہ میں اس نمبر کو نہیں جانتا تھا۔ میں نے پوچھا اب کون بول رہے ہیں؟ اس نے کہا میں وہی ہوں جس کا ذکر تمہاری بیوی نے تم سے کیا ہے۔ یہ سن کر میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں آفس سے باہر نکل آیا تاکہ کوئی سن نہ لے۔ اس نے کہا میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے غصے میں کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے فون کرنے کی؟ اس نے بڑے آرام سے کہا اگر میں نے تمہیں سچ نہ بتایا تو تم پوری زندگی اندھیرے میں رہو گے۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر پوچھا کیا سچ؟ اس نے کہا بچے کے بارے میں۔ یہ سن کر میرے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ میں نے کہا جو کہنا ہے فون پر کہو۔ اس نے کہا فون پر بات ٹھیک نہیں، ملنا ضروری ہے۔ میں نے سوچا اگر میں نہیں ملا تو یہ خوف ہمیشہ رہے گا۔ میں نے اگلے دن ملنے کا وقت دے دیا۔ رات کو میں گھر آیا تو بیوی کو کچھ نہیں بتایا، وہ پہلے ہی ڈری ہوئی تھی۔ میں اسے اور خوف میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا مگر خود میرے اندر طوفان مچا ہوا تھا۔ ساری رات کروٹیں بدلتا رہا۔ اگلے دن میں کام سے چھٹی لے کر اس جگہ پہنچا جہاں اس نے بلایا تھا۔ ایک چھوٹا سا کیفے تھا، وہ پہلے سے بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ عام سا لڑکا تھا، نہ کوئی غنڈا نہ کوئی فلمی ولن، مگر اس کی موجودگی ہی میرے لیے زہر بن چکی تھی۔ اس نے بیٹھتے ہی کہا میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں نے تمہاری زندگی خراب کی ہے۔ میں نے غصے میں کہا سیدھی بات کرو۔ اس نے سر جھکا کر کہا وہ بچہ میرا تھا۔ یہ سن کر میرے کانوں میں شور ہونے لگا، مجھے لگا زمین گھوم رہی ہے۔ میں نے دوبارہ پوچھا کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں سچ بول رہا ہوں، وہ مجھ سے ملتی رہی، ہم نے حد پار کی، اور جب اسے پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہے تو وہ ٹوٹ گئی تھی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ بچے کو نہیں رکھ سکتی مگر پھر وہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ میں نے اس کی قمیض پکڑ لی، دل چاہ رہا تھا کہ وہیں سب ختم کر دوں مگر میں نے خود کو روکا۔ میں نے کہا اب کیوں بتا رہے ہو؟ اس نے کہا کیونکہ جب مجھے پتہ چلا کہ بچہ ضائع ہو گیا ہے تو مجھے سکون نہیں ملا، مجھے لگا میں سزا سے بچ گیا ہوں مگر اندر سے جل رہا ہوں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ تمہیں سب سچ بتا دوں۔ میں وہاں سے اٹھ کر باہر آ گیا، میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ گھر جاؤں کہیں اور چلا جاؤں۔ آخر ہمت کر کے گھر پہنچا۔ بیوی نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ میں نے اسے دیکھا اور بس اتنا کہا مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ وہ وہیں بیٹھ گئی، اس کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے روتے ہوئے سچ مان لیا۔ اس نے کہا میں تمہیں سچ بتانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی، مجھے لگا اگر میں نے بتایا تو سب ختم ہو جائے گا۔ اس لمحے مجھے لگا واقعی سب
ختم ہو چکا ہے۔ میں نے اس سے کہا میں تھک گیا ہوں، بہت تھک گیا ہوں، مجھے کچھ وقت دو سوچنے کے لیے۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر روتی رہی، مگر میرے اندر کچھ مر چکا تھا۔ اگلے دن میں نے اپنا سامان باندھا اور گھر سے نکل آیا۔ نہ میں نے طلاق دی نہ کوئی فیصلہ کیا، بس خود کو اس آگ سے دور کرنا چاہتا تھا۔ میں چند دن ایک دوست کے پاس رہا، اس نے کچھ نہیں پوچھا، شاید اس نے میری حالت دیکھ کر سمجھ لیا تھا کہ زخم بہت گہرا ہے۔ میں آفس بھی نہیں جا رہا تھا، فون بند رکھا ہوا تھا، بس خاموشی میں دن گزار رہا تھا۔ رات کو نیند نہیں آتی تھی، آنکھ بند کرتا تو وہی باتیں، وہی لفظ، وہی چہرے سامنے آ جاتے تھے۔ مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی تھی کہ جس بچے کے لیے میں نے خواب دیکھے تھے وہ میرا تھا ہی نہیں۔ کچھ دن بعد میری بیوی کا فون آیا، میں نے پہلے تو نہیں اٹھایا، مگر پھر دل کمزور پڑ گیا۔ اس کی آواز بہت بدلی ہوئی تھی، وہ رو نہیں رہی تھی، بس بہت تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس نے کہا میں جانتی ہوں میں نے تمہیں توڑ دیا ہے، مگر میں اکیلی نہیں رہ پا رہی۔ اگر تم واپس نہیں آؤ گے تو میں شاید خود کو سنبھال نہ سکوں۔ یہ سن کر میرا دل پسیج گیا۔ میں نے اس سے کہا میں وعدہ نہیں کر سکتا، مگر میں آ کر بات کر سکتا ہوں۔ جب میں گھر واپس گیا تو گھر اجڑا ہوا لگ رہا تھا، جیسے کئی دن سے کوئی وہاں رہا ہی نہ ہو۔ وہ بہت کمزور ہو گئی تھی، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے تھے۔ اس نے میرے لیے چائے بنائی مگر خود کچھ نہیں پیا۔ ہم دونوں کافی دیر خاموش بیٹھے رہے، پھر میں نے کہا مجھے سچائی کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، اب اگر ایک لفظ بھی جھوٹ ہوا تو میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ اس نے سر ہلا دیا اور کہا جو کچھ تھا سب بتا چکی ہوں، اب میرے پاس کچھ چھپانے کو نہیں بچا۔ اس نے کہا وہ لڑکا اب اس کی زندگی میں نہیں ہے، اس نے خود اس سے رابطہ ختم کر دیا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اس گناہ کے ساتھ جینا چاہتی ہے، مگر دوبارہ کوئی غلطی نہیں کرے گی۔ میں اس کی باتیں سن رہا تھا مگر دل ابھی بھی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے اس سے کہا اعتماد ایک بار ٹوٹ جائے تو دوبارہ بنانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس نے کہا مجھے پتہ ہے اور میں اسی مشکل کے لیے تیار ہوں، چاہے پوری زندگی لگ جائے۔ اگلے چند مہینے ہم دونوں کے لیے بہت سخت تھے۔ میں نے اس پر نظر رکھنا چھوڑ دی، مگر دل میں شک زندہ تھا۔ وہ ہر لمحہ خود کو ثابت کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ میں نے بھی اسے ذلیل نہیں کیا، مگر پہلے جیسا اعتماد واپس نہ آ سکا۔ وقت کے ساتھ زخم بھر تو گئے مگر نشان رہ گئے۔ میں نے سیکھ لیا کہ ہر رشتہ صرف محبت سے نہیں چلتا، سچائی اور ہمت بھی چاہیے ہوتی ہے۔ آج ہم ایک ہی گھر میں ہیں مگر پہلے جیسے نہیں ہیں۔ ہم دونوں زندہ ہیں مگر اندر سے کچھ مر چکا ہے۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں، یہ میری زندگی ہے جو میں نے جی ہے، اور آج بھی اس کا بوجھ اٹھا رہا ہوں۔ وقت آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا۔ لوگ کہتے ہیں وقت سب ٹھیک کر دیتا ہے، مگر سچ یہ ہے کہ وقت صرف عادت ڈال دیتا ہے، درد اپنی جگہ موجود رہتا ہے۔ میں دوبارہ کام میں لگ گیا، روز کا معمول بن گیا، صبح نکلنا شام کو واپس آنا۔ بات چیت کم ہو گئی تھی مگر لڑائی بھی نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہر دن کوشش کرتی تھی کہ میں خوش رہوں، میرے کپڑے وقت پر تیار، میرے کھانے کا خیال، میری خاموشی کا احترام، مگر دل کے اندر جو سوال تھا وہ کبھی خاموش نہیں ہوا۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ اگر تم چاہو تو ہم شہر بدل لیتے ہیں، نئی جگہ، نئی شروعات، شاید سب کچھ آسان ہو جائے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور سوچا کہ جگہ بدلنے سے کیا یادیں بھی بدل جاتی ہیں۔ میں نے کچھ نہیں کہا، وہ سمجھ گئی کہ جواب نہ میں ہے۔ کچھ عرصے بعد اس نے دوبارہ ماں بننے کی بات کی۔ اس کی آنکھوں میں امید تھی اور خوف بھی۔ میں اس کے سامنے مضبوط بنا رہا مگر اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں دوبارہ باپ بننے کے لیے تیار ہوں یا نہیں۔ میں نے اسے وقت مانگا، وہ خاموشی سے مان گئی۔ آج کئی سال گزر چکے ہیں، ہم اب بھی ایک ساتھ ہیں۔ لوگ ہمیں ایک نارمل جوڑا سمجھتے ہیں، مگر صرف ہم جانتے ہیں کہ اس نارمل کے پیچھے کتنی خاموش راتیں، کتنے ادھورے سوال اور کتنی ٹوٹی ہوئی دعائیں ہیں۔ میں نے اسے معاف تو کر دیا ہے مگر خود کو نہیں کر پایا۔ میں یہ کہانی اس لیے سنا رہا ہوں کہ شاید کوئی اور اس موڑ پر کھڑا ہو جہاں میں تھا، اور وہ فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار رک جائے۔ اب آخر میں اب سب کے لیے ایک سوال چھوڑ رہا ہوں۔ اگر سچ سامنے آ جائے اور رشتہ ٹوٹنے کے دہانے پر ہو تو کیا ساتھ رہنا ہمت ہے یا خود سے دھوکا؟ یہ کہانی یہیں ختم ہوتی ہے مگر یہ سوال شاید ہر گھر میں زندہ رہتا ہے۔ آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔